السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں، ہمارا دوسرا عمرہ ہے اور ہمارا سٹاپ ہے میقات۔ آج ہم آپ کو میقات دکھاتے ہیں۔ کتنا ہی پرسکون ماحول ہے یہاں پر، اور یہ مسجد ہے مسجد ذی الحلیفہ، یعنی کہ حاجیوں کی میقات۔ جو لوگ بھی مدینہ سے مکہ کی طرف عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی یہ میقات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب نکلے صبح کے ٹائم تو عصر کے ٹائم پر یہاں پر پہنچ گئے۔ انہوں نے پھر یہاں پر عصر اور مغرب کی نماز ادا کی، عشاء کی نماز بھی ادا کی، اور یہیں پر انہوں نے رات بسر کی۔ پھر اگلے دن صبح مارننگ کے ٹائم پر وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ بیک سائڈ پر، میری بیک سائڈ پر جو ہے، یہاں پر غسل خانے ہیں، وضو کی جگہ ہے، اور یہ بالکل لیفٹ سائڈ پر وہ کارنر پر جو دروازہ ہے، یہاں سے لیڈیز کی نماز کی جگہ ہے۔ یہاں سے جا کر لیڈیز نماز ادا کرتی ہیں، اپنے نوافل ادا کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد سب لوگ جو ہے نا اپنے دوبارہ سفر پر جانے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہاں سے ہم اللہ کے حکم سے مکہ پہنچیں گے۔ اب اپنی بس میں بیٹھتے ہیں اور ہمارے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر ہم مکہ پہنچ کر آپ کو باقی سارا پروسیجر دکھاتے ہیں۔ ہم آپ کو تھوڑی سی عمرے کی ڈیٹیل بھی وہاں پر بتاتے ہیں جا کر، کیونکہ ہم تھوڑا سا لیٹ پہنچیں گے۔ ابھی یہاں سے کم از کم 4.5 گھنٹے لگیں گے ہمیں جانے میں، پہنچنے میں۔ راستے میں ایک چھوٹا سا سٹے آتا ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے مکہ پہنچ جائیں گے، اور مکہ پہنچ کر اپنے ہوٹل میں اپنا سامان رکھیں گے۔ مکہ پہنچتے ہی پھر ہم جب عمرہ کریں گے تو حجر اسود والی جگہ بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ پر گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، اور حجر اسود کی طرف جو ہے ہاتھ کر کے 3 دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، اور اگر حجر اسود سے ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ کو چومنا ہے، اور اگر ہاتھ نہ لگے تو ہاتھ کو بالکل نہیں چومنا۔ پھر اشارہ کرنا ہے، اشارہ کرنے کے بعد دعا پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ یہاں پر آپ چلتے ہوئے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اب یہ بالکل سامنے جو کارنل آ رہا ہے، اس کارنل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تھی: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ حجر اسود کے پاس پہنچ کر ہمارا ایک چکر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پھر ہم دوبارہ سے ہاتھ اوپر کی طرف حجر اسود کی طرف سیدھا ہاتھ کر کے دوبارہ سے ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر، تو ہمارا اگلا چکر سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آپ اپنی مغفرت کے لیے قرآن پاک کی کوئی بھی دعا جو ہے یہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی دعائیں جو ہیں یہاں پر اپنے
مطلب بخشش کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائی کے لیے کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پر۔ جب طواف ختم ہو جائے تو مقام ابراہیم کے پاس جانا ہے، مقام ابراہیم کی دعا کرنی ہے، مقام ابراہیم کے پاس اس کے بعد آپ نے سر ہو کر آب زمزم پینا ہے، اچھی طرح پیٹ بھر کے آب زمزم پی کر آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ 2 نفل ادا کرنے کے بعد ہم نے سعی کے لیے جانا ہے اوپر۔ سعی صفا مروہ کے چکر لگانے کو کہتے ہیں۔ پہلا چکر صفا سے سٹارٹ ہوتا ہے، مروہ پر 1، مروہ سے آ کر صفا پر 2، اور صفا سے مروہ پر 3، مروہ سے صفا پر 4۔ اسی طرح جو ہے نا، مطلب جانے آنے کا ایک چکر نہیں ہوتا، ایک چکر آنے کا اور دوسرا چکر جانے کا ہوتا ہے۔ اس طرح 7 چکر کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور پھر ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ پھر ہم اس کے بعد اپنے بال تھوڑے سے کٹوا کر، یا جنہوں نے اپنا سر منڈوانا ہے سر منڈواتے ہیں، پھر اس کے بعد عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجازت چاہیے، اب نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس محدود سی انفارمیشن کو اگر کوئی مسٹیک ہوئی ہو تو معاف کرے۔ اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی رکھوں گی۔